بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آج آپ کو سورۃ النساء کے جو ہم نے آیت نمبر 11 کے حصے پڑھے، اس میں اللہ تعالی نے اولاد اور والدین کے حصے بیان کیے، اور اس میں اصولی طور پر یہ فرما دیا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو مذکر ہے، لڑکا ہے، اس کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ بعض مستشرقین اورینٹلسٹ یا جو اسلام کے خلاف اعتراض کرتے ہیں، قرآن پر اعتراض کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں، وہ ان حصوں میں بھی اس طرح تقسیم میں اعتراض کر دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ عورت کو بھی مرد کے برابر حصہ دیا جانا چاہیے تھا، عورت کا حصہ کم کیوں رکھا گیا؟ بیٹی ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے اس کا حصہ کم کیوں رکھا گیا، یا ماں ہونے کی حیثیت سے؟ یعنی جب ساتھ کوئی مذکر ہو، بیٹا ہو یا کوئی اور اولاد ہو، ساتھ مذکر اولاد، تو اس پر قرآن مجید کے حوالے سے اللہ کی ذات پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ تو ان کا یہ اعتراض بالکل ناجائز ہے، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ کل جو آیت پڑھی تھی باجی، میں اس کے بتا رہا ہوں ایک اعتراض کا جواب، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیے کہ جو زوجین میں، جو اللہ تعالی نے زوجین کے آپس میں رشتہ بنایا ہے، میاں اور بیوی کا، اس میں اللہ رب العزت نے اخراجات کی کوئی ذمہ داری عورت پر نہیں لگائی، بیوی کے ذمہ نہیں لگائی کہ وہ اپنے خاوند پر خرچ کرے گی، یہ اس پر کوئی لازم نہیں کیا، بلکہ اس کے شوہر پر ذمہ داری لگائی ہے کہ وہ اپنی بیوی کے، بچوں کے اور اپنے والدین کی کفالت کی ذمہ داری اس پر ہے، مرد پر۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ بچوں کی کفالت، پرورش کی ذمہ داری، یہ بھی اللہ تعالی نے عورت پر نہیں رکھی، بلکہ یہ بھی خاوند پر ڈالی ہے۔ لہذا چونکہ مرد کے اخراجات عورت کی نسبت زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالی نے فطری طور پر اور مروزی حالات کے طور پر، زندگی میں جو حقیقت کے طور پر اللہ تعالی نے اس کا حصہ زیادہ رکھا ہے، لڑکے کا حصہ لڑکی کی نسبت زیادہ رکھا ہے۔ ایک وجہ یہ ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے سماجی کاموں کے لحاظ سے، جو معاشرتی امور ہوتے ہیں، سماجی کام ہوتے ہیں، ان میں بھی مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں، مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں۔ وہ امام بنتا ہے، حکمران بنتا ہے کسی بھی علاقے کا، یا کسی بھی علاقے کا کوئی چیئرمین بن گیا، جس طرح آج کے دور میں یو سی کا چیئرمین بن گیا، پھر تحصیل چیئرمین بن گیا، ضلع کا بن گیا، پھر آگے ملکی لیول پر بن گیا، حاکم بن گیا، حاکم پھر قاضی بن جاتے ہیں مردوں میں، اور ملک کا جو دفاعی نظام چلانے کے لیے بھی مرد ہوتے ہیں۔ اس طرح سیاسی امور، معاشرتی امور، مالیاتی امور، یہ ساری، اور پھر حدود میں گواہی، یہ بھی مرد ہی کرتے ہیں۔ اس طرح کاروباری معاملات میں گواہیاں، یہ بھی عموماً مرد ہی ہوتے ہیں۔ تو چونکہ مرد کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کا حصہ زیادہ رکھا ہے۔ دوسری یہ وجہ ہے، اور تیسرا یہ سبب ہے عورت کا حصہ کم رکھنے کی، کہ عورت طبیعت کے لحاظ سے، مزاج کے لحاظ سے اللہ تعالی نے نرم بنائی ہے، اس لیے اسے بولا جاتا ہے صنف نازک۔ اس میں معاشرتی، سماجی احوال کا سامنا کرنے کی
زیادہ تجربہ نہیں ہوتا، دنیاوی معاملات کا زیادہ تجربہ نہیں ہوتا، لین دین کا تجربہ نہیں ہوتا، اور اس طرح جو باقی ذمہ داریاں نبھانے کا، معاشرتی سماجی وہ ذمہ داریاں نبھانے کا زیادہ تجربہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے مرد کا حصہ عورت سے زیادہ رکھا ہے، کیونکہ اس کی ذمہ داریاں اس حوالے سے بھی زیادہ ہیں، اس حوالے سے بھی زیادہ ہے۔ اور جہاں اس کی ذمہ داری زیادہ آتی ہے عورت کی، جہاں اس کی ذمہ داری زیادہ آتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اس کا آٹومیٹک حصہ بڑھا دیا ہے، جو ہم آیت نمبر 11 میں سورۃ النساء میں پڑھ چکے ہیں کہ جب کسی کے ہاں کسی میت کوئی فوت شدہ جس کی اولاد میں صرف بیٹی ہوتی ہے اور اس کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کا نصف حصہ مقرر کیا ہے، کل مال کا نصف حصہ۔ اسی طرح میت کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں اگر اس کے والدین ہو تو والدہ کو پھر 1/3 حصہ دیا ہے، 1/3 تک 1/3 اور ادھر بیٹی کو آدھا حصہ۔ تو جیسے جیسے دنیا میں حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اللہ رب العزت نے انسانوں کے احوال کے مطابق لڑکیوں کے اور خواتین کے حصوں میں بھی کم یا زیادہ کیا ہے۔ اس میں یہ حکمتیں ہیں۔ تو جو مستشرقین اس پر اعتراض کرتے ہیں وہ ان کا لغو اعتراض ہے، وہ کوئی جائز اعتراض نہیں، وہ صرف فضول اعتراض ہے۔